नंबर 1, महकमा ज़राअत की अराज़ी के तामीराती मकासद के इस्तेमाल पर पाबंदी। महकमा ज़राअत की मलकीती ज़मीनों को तामीराती मकासद के इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पर काबीना ने महकमे की इल्तिजा मौखर कर दी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी तश्कील देकर इस मसले के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लेने की हिदायत की। वज़ीर आला ने इस मौके पर मजीद कहा कि ज़राअत के शोबे पर सही मानों में हमें पूरी तवज्जो देना होगी। हमें जायजा लेना चाहिए कि ज़राअत के शोबे से सूबे की ज़रूरियात को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने के लिए क्या क्या मौसर इक़दाम करने हैं और रोज़गार के हसूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े ज़राअत के ज़रिए फराहम करने के लिए कितनी मराहत देने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका मसाइल का पूरी मनसूबाबंदी के तहत दोबारा जायजा लिया जाए और कलील मुद्दती, दरमियानी मुद्दती और तवील मुद्दती तरजीहात और इक़दाम उठाए जाएं। वज़ीर आला ने काबीना को मजीद बताया कि चश्मा राइट बैंक कैनाल की तामीर के मनसूबे की तकमील से सूबा खैबर पख्तूनख्वा गंदम और दीगर अजनास की पैदावार में खुद कफील हो जाएगा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात के इस्तफसार पर सेक्रेटरी ज़राअत ने बताया कि सूबे में जैतून की काश्त और पैदावार के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबे में जैतून के 5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं और सूबे का मुस्तकबिल जैतून की पैदावार में काफी रोशन है। वज़ीर आला ने जोर दिया कि फॉरेस्ट का महकमा भी ताउन करे और ज़राअत के साथ मिलकर सूबे में जैतून के पौधे लगाकर इसकी पैदावार बढ़ाए और सूबे को जैतून की पैदावार में खुद कफील किया जाए। काबीना ने मशवरा दिया कि ज़री ज़मीनों पर हाउसिंग कॉलोनियां बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों की हौसला शिकनी की जाए और मुफीद मनसूबाबंदी की जाए ताकि ज़रखेज़ ज़री ज़मीनों को तबाही से बचाया जा सके। वज़ीर आला ने ज़मीनों को रिक्लेम करना और किसानों तक पहुंच, इनकी रहनुमाई और हुकूमती इक़दाम तक रसाई भी एक जामा मनसूबाबंदी के जरिए जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने ताकीद की कि टाउनशिप स्कीमों में तालीम, सेहत, खेलों जैसे अवामी फलाई मनसूबों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए और मंजूर शुदा मास्टर प्लान के मुताबिक तामीरात को यकीनी किया जाए। कमेटी तमाम तजावीज़ का तफसीली जायजा ले और अगले इजलास में काबीना को सिफारिशात पेश करे। एजेंडे का दूसरा पॉइंट था खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल अकेडमी तरमीमी बिल 2017। जुडिशल अफसरान और दीगर स्टाफ की सलाहियत को बढ़ाने के लिए काबीना ने इनकी जरूरी तरबियत के लिए तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी ताकि आम लोगों तक आला अखलाकी अक़दार पर मबनी फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा पॉइंट था खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2017। काबीना ने सूबे में आला तालीम की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक सेक्टर में 3 नई जामियात यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत, DI खान जरी यूनिवर्सिटी और मर्दान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के क्याम की बाकायदा मंजूरी दी। इस मौके पर काबीना को बताया गया कि इससे पहले सूबे में सरकारी शोबे में 19 यूनिवर्सिटियां काम कर रही थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में आला तालीम के फरोग के लिए 9 नई यूनिवर्सिटियां कायम की, जिससे अब कुल मिलाकर 28 यूनिवर्सिटियां सूबे के तुलबा और तलबात को तालीम के मुख्तलिफ शोबों में आला तालीम हासिल करने के मौके फराहम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा रूरल एरिया ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम बिल तरमीमी बिल 2017। खैबर पख्तूनख्वा रूरल एरिया ड्रिंकिंग वाटर सर्विस स्कीम तरमीमी बिल 2017 में कुछ तरामीम मुजव्वज़ा महकमा PHE ने काबीना के सामने पेश की, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नंबर 5, खैबर पख्तूनख्वा गर्ल्स मेडिकल कॉलेज के लिए खातून डीन की तकर्री। महकमा सेहत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स एक्ट 2015 में मुजव्वज़ा तरमीम काबीना को पेश की गई, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इजाफी एजेंडा गलियात में रेस्ट हाउसेस किराए पर देने के लिए महकमा माहौलियात की तजवीज़ को काबीना ने अगले इजलास तक मुअख्खर कर दिया। ये रेस्ट हाउसेज हैं जिनमें वॉशरूम और प्रेयर एरिया रोड के इतराफ पे फॉर टूरिस्ट। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की निगरानी में कमेटी मज़कूरा तजवीज़ को दोबारा जायजा लेगी और फिर काबीना के सामने पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल बिल्डिंग मैनेजमेंट 2017। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल मैनेजमेंट
اینڈ کنٹرول ایکٹ 2017 کے لیے محکمہ انتظامیہ نے مجوزہ تجاویز منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کی، جو کابینہ نے منظور کر لی۔ کارڈیالوجی ادارے کے لیے بورڈ آف گورنر کی منظوری، یہ اضافی ایجنڈے کا تیسرا حصہ تھا۔ محکمہ صحت نے بورڈ آف گورنر اراکین کی تعیناتی برائے کارڈیالوجی انسٹیٹیوشن پشاور کی تجاویز کی منظوری دے دی۔ گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان کے بورڈ آف گورنر کے اراکین کے نام اور نامزدگی کی تجاویز وغیرہ کابینہ میں منظوری کے لیے محکمہ صحت نے پیش کی، جس کی کابینہ نے منظوری دے دی۔ اضافی ایجنڈا نمبر 4، محکمہ قانون کی تجاویز برائے تعیناتی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل برائے سپریم کورٹ کے لیے تجاویز کابینہ میں پیش کی گئی، نام بھی پیش کی گئی، جس کی کابینہ نے منظوری دے دی۔ اضافی ایجنڈا نمبر 5، خیبر پختونخوا شوگر کین اور شوگر بیٹ ڈیولپمنٹ سیس رول 2015 میں محکمہ خوراک کی جانب سے پیش کی گئی مجوزہ تجاویز کی کابینہ نے منظوری دے دی۔ یہ آج کا کابینہ کے اجلاس کی موٹے موٹے نکات تھے جن کے منظوری دی گئی۔ لاسٹ والا اضافی ایجنڈا نمبر 5، اس میں جو تجاویز آ گئی تھی، اس کی ایک کمیٹی ہے سیس کے فنڈ کو مینیج کرنے کے لیے، تو تجویز یہ تھی کہ اس میں جو ڈیڈک کا چیئرمین ہے اس کو بھی ممبر بنایا جائے، تو اس چیز کی منظوری دے دی گئی۔ یعنی اس کی کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے، اس میں آئی امینڈمنٹ کے جو کرتی ہے کمیٹی کام، اس میں ڈیڈک کے چیئرمین کو بھی انکلوڈ کیا جائے، تو وہ اس کی کابینہ نے آج منظوری دے دی۔ ایسا ہے کہ ڈی آئی خان میں بہت بڑی اراضی، لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے بنجر پڑی ہوئی ہے، اور اس منصوبے سے جس سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ اس میں 30-35% پروونشل گورنمنٹ کا شیئر ہے اور ریمیننگ شیئر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی، چونکہ جو واٹر ایکارڈ ہے اس کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ 100% ان کو کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پانی کا 14.5% شیئر ہے وہ ہمارا صوبہ استعمال نہیں کر پاتا، اور ایگریمنٹ میں یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے صوبوں کا جتنا ایسا ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کرے گی۔ تو ہمارے ساتھ تو عرصہ دراز سے یہ صوبے کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی، لیکن اب جا کے یہ مسئلہ حل ہوا کسی حد تک کہ یہ جو چشمہ رائٹ بینک کینال ہے، کیونکہ لیفٹ بینک، اس کا جو ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے ہمارے صوبے کو، تو اس میں بھی 30-35% جو شیئر ہم سے لیا گیا ہے، اور ریمیننگ پورشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ برداشت کرے گی۔ یہ پی ایس ڈی پی کا حصہ بن چکا ہے، اور ابھی آج کل لوگ آ رہے ہیں، اب آگے اس کے کانٹریکٹ ایوارڈ وغیرہ ہونے ہیں، تو جب یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچے گا تو اس پانی سے ہمارے ڈی آئی خان کا ایک بہت بڑا بنجر علاقہ جو ہے زیر آب، اس میں زیر کاشت آ جائے گا، اور جس سے گندم کی تو ہمیں یقین ہے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں گے، اور باقی اجناس بھی وہاں پہ اگائی جا سکے۔ دیکھیں یہ پی ایس ڈی پی کے ذریعے سے ہونا ہے، اور لیکن جب شروع کریں ہمیں تو دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس کو شروع کر دیں، یہ اس میں شامل ہے۔ اب وہ کام کا آغاز کریں، ہم اپنے پیسے مینج کر لیں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بڑی چنک جو ہے رقم کا تو وہ انہوں نے دینا ہے۔ کاسٹ ابھی ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی پیسے جو ہیں 50 کروڑ کے قریب
وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے بھی کر دیے گئے ہیں. اب تھوڑا آج اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوا کہ یہ پیسے فارسٹ کے پاس نہیں ہونے چاہیے بلکہ ایگریکلچر کے پاس ہونے چاہیے. تو بہرکیف یہ اسی ہفتے میں اس کا ڈیسیژن ہو جائے گا اور اس کو جلد از جلد جو ہے انشاءاللہ گرو کیا جائے گا. جی اس میں زیادہ تر جو ایریا ہے ہمارا جنوبی اضلاع کا ہے, کچھ مالاکنڈ ڈویژن کے اضلاع ہیں, کچھ ہزارہ کے بھی ہیں, تاکہ جہاں جہاں اس کی کاشت کے لیے ماحول فیزیبل ہے اس کے لیے پوری ڈیٹیل سٹڈی کی گئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے بعض ممالک زیتون کے اوپر ہی ان کی ساری اکانومی چلتی ہے. تو اس میں ہمارا بھی جو سروے ہوئے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے زیتون کے لیے بہت زیادہ فیزیبل ہے, فرٹائل ہے. تو اب کاشتکاروں کو پودے فراہم کرنے کے لیے یہ ہم نے اسکیم بنائی ہے اور جلدی اس پہ کام کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ہم 1 بلین ٹریز جو ہیں وہ 3-4 سالوں میں لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ 5-6 مہینوں کے اندر اندر ہم 5 لاکھ زیتون کے پودے بھی لگا لیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ نے چشمہ پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی اور آپ نے کہا کہ صوبے کے ساتھ پیسے ہیں, اگر مرکز اس کام کو شروع کرے تو آپ تیار ہیں, لیکن ہر ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جب آپ کو مرکز سے 2 اقساط جو ملنی ہوتی ہیں وہ نہ ملے تو آپ کو فوراً فائنانس کا مسئلہ ہوتا ہے. کیا صوبے کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ ایلوکیٹ کر کے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں؟ دیکھیں ہم اکیلے اس کو شروع نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑی رقم کا پروجیکٹ ہے اور یہ پی ایس ڈی پی میں شامل ہے اور بنیادی ذمہ داری اس کی فیڈرل, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ واٹر ایکارڈ کے مطابق یہ اس پانی کے استعمال کا انفراسٹرکچر بنانا جو ہے وہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے. پہلے تو وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے, یہ ہماری حکومت اور وزیر اعلیٰ کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے اب یہ پی ایس ڈی پی کا حصہ بن چکی ہے اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جلد اس پہ کام کا آغاز ہوگا. اور جب آغاز ہو جائے گا تو یہ 1 سال میں یا 6 مہینوں میں کمپلیٹ ہونے والا منصوبہ نہیں ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اپنے وقت پہ ہم بھی اپنا شیئر جو ہے اس پہ ڈال سکیں گے. دیکھیں یہ اس طرح سے ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس نے ایگریکلچر لینڈ جہاں پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں, ان کی نرسریز ہوتی ہیں, کئی شہروں میں لبے سڑک ہیں, کوئی اس طرح سے کہیں پہ کالج کے لیے جگہ ہو گئی, کہیں پہ یونیورسٹی کے لیے ہو گئی, کہیں پہ کسی اور ادارے نے لے لی. تو آج یہ ایشو کابینہ کے سامنے آیا کہ یہ فارسٹ کی جو ایگریکلچر, یہ اپنی ایگریکلچر کی جو نرسریز ہیں اور جہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں وہاں پہ دیگر ادارے جو ہیں اپنی تعمیرات کے لیے انہوں نے اس جگہ کو حاصل کر لیا ہے. تو اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر اس کا نوٹس لیتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ یہ جتنی بھی زمینیں ہیں یہ بالکل شہروں کے اندر ہیں موسٹلی. تو انہوں نے کہا کہ جتنی زمین فارسٹ ان کو ایگریکلچر کو چاہیے فار ریسرچ اور ان کو بالکل ریسرچ کرنا چاہیے, نرسریاں زیادہ سے زیادہ لگانی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا اگلے اجلاس میں ایسٹیمیٹ دیں کتنی زمین ہے اور وہ اتنی زمین ہم شہروں سے باہر لے کے ان کو دے دیں گے تاکہ جو اندر بہت قیمتی زمین ہے اور اس پہ اگر یونیورسٹی بن سکتی ہے یا کالج بن سکتا ہے یا کوئی اور ادارہ جو کہ پبلک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ود ان دا سٹی ایریاز اور اربن ایریاز, تو وہ ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے اور ان کے لیے جتنی زمین کی ضرورت ہے تھوڑی سٹی سے باہر لے لی جائے. یہ سرکاری لینڈ ہے. نہیں, ترناب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. انشاءاللہ بیٹ جیتے گا. آج بیٹ جیسے میچ جیتا ہے ویسے الیکشن جیتے گا انشاءاللہ. جیسے ورلڈ کپ جیتے تھے ایسے NA4 کا الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ. جیتے گی کیوں, بیٹ جیتے گا. تھینک یو ویری مچ.